بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے عطرت یعنی اہل بیت۔ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ان دو ستونوں کے بارے میں بتایا کہ قرآن جو آئین ہے اور دوسرا اہل بیت جو اس کی تشریح ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پہ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت، اور آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علامہ حضرت علامہ محمد حسین معروفی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ اور سب سے پہلے سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ سوال بہت مختصر ہے لیکن اس کا جواب بڑا تاریخ بہت طویل ہے، اس لیے کہ جب بھی مسلکی گفتگو ہونے لگتی ہے جی، تو اس میں بہرحال کہیں کہ نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے اس مذہبی اور مسلکی اختلافات سے ہٹ کر کے صرف اپنی بات کہیں جی کہ اہل بیت یعنی جی اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی، اور خصوصاً معصومین بے شک، جو کہ نبی کریم کے بعد ایک کے بعد ایک آپ کے وصی اور خلیفہ ہوتے رہے ہیں، بالکل، وہ اہل بیت کہے جاتے ہیں۔ یقیناً اس کے وجوہات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ جب اس سلسلے میں آدمی گفتگو کرے تو تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو اس کی وضاحت کر دوں۔ اہل بیت کا لفظ قرآن نے کم سے کم 2 یا 3 جگہ پر استعمال کیا ہے، جی، اور اس میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت تطہیر ہے، بے شک، جس میں لفظ اہل بیت آیا ہے۔ اس آیت تطہیر کا ایک پس منظر بھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے، جی، جو آیت نازل ہوئی ہے۔ ظاہر اس کے لیے مشہور ترین اور واقعی ترین واقعہ یہی ہے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آتے ہیں ایک دن اور محسوس کرتے ہیں کہ گویا آپ کے جسم میں تھوڑا سا ضعف ہے۔ جی، آپ نے بیٹی سے یہ کہا کہ میرے چادر یامانی لے کر کے آؤ، مجھے جی، اڑھا دو۔ آپ نے اڑھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں ماں کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ مجھے تو یہاں تو نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی، یہ اپنے والوں کو یقین پورا واقعہ حدیث قصہ معلوم ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، اس میں وقت بھی نہیں گزارنا چاہتا صرف ایک، لیکن اس کا بھی ایک پس منظر ہے جو نبی کریم آئے اور آنے کے بعد چادر یمنی کو اوڑھ کر کے آپ لیٹ گئے ہیں۔ جی، کیوں آتے ہی کیوں آپ اپنے کو سمجھ رہے ہیں میرے جسم جو ہے ضعف محسوس ہو رہا ہے؟ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ سرکار نبی کریم سے کچھ لوگ علماء نجران آئے ہوئے ہیں گفتگو اور بحث کرنے کے لیے، جی، اور گفتگو اور بحث میں وہ بات نہیں مان رہے ہیں اور وہ اسی پر ضد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل، اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ سرکار نبی کریم نے قرآن کی آیتیں بتائیں اور یہاں تک کہ عقلی بھی دلیل دی اور ان کی اعتقادی اور ایمانی بھی دلیل دی کہ جب تم آدم کو بغیر ماں باپ کے مان لیتے ہو کہ مخلوق خدا اللہ نے خلق کیا اور ان کو بیٹا نہیں کہتے، تو حضرت عیسیٰ تو ماں ہیں، باپ ہی نہیں، صرف ان کو کیوں اللہ کہیں سے بھی کسی طریقے سے پیدا کر سکتا ہے کسی کو، فرزند خدا نہیں ہے، بالکل، لیکن وہ مانے نہیں، بات مباہلے پہ آ گئی۔ جی، اچھا چلو ٹھیک، مباہلہ کر لیتے ہیں، بات تو ہو گئی۔ جی، اب پریشان ہیں کہ وعدہ ہی کیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آئیں، ایسے تم بھی لے کر کے آؤ۔ بالکل، اب نبی کریم سوچ رہے ہیں کہ میں کس کو لے کر کے جاؤں گا، جی، کس کو لے کے جاؤں، جی،
اور کبھی جب انسان بہت شدید سوچ میں ہوتا ہے تو جسم کے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. بے شک بے شک بالکل. اس لیے کہ ہر مسئلے میں خود خالق کائنات بھی کے فیصلے کا انتظار سرکار نبی کریم کو ہوتا ہے. جی. لہٰذا وہ انتظار اور وہ شدت سے انتظار کہ کر لیا گیا اور کل ہی کی بات کہی گئی کہ کل جو ہے لے کر کے آنا ہوگا. میں کس کو لے کر کے جاؤں؟ جی. اگر میں کہوں مردوں میں کسی کو لے کے جاؤں تو کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, عورتوں میں کسی کو لے کے جاؤں تو کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, بچوں میں کسی کو لے کر جاؤں. تو بہتر ہو کہ جب ہم کو کچھ کرنی ہی نہیں ہے اور نہ کرنا پڑے, اللہ کی طرف سے انتخاب ہو. کیا کہنے اللہ کی طرف سے انتخاب ہو. لہٰذا اس سوچ میں تھے اور گھر میں آئے ہیں, اور آپ چادر یمانی جب جناب فاطمہ الزہرا نے لا کر کے ڈالا ہے اور آپ لیٹے ہیں. اب یہ امام حسن مجتبیٰ نہیں آ رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے کہ کن کو لے کر کے جانا ہے. سبحان اللہ. بالکل. اسی چادر میں جو ہے امام حسن مجتبیٰ آ گئے, سرکار سید الشہداء آ گئے, خود خاتون جنت آ گئیں, مولا کائنات آ جاتے ہیں. یعنی جتنے کا وعدہ کیا تھا کہ لے کر کے آئیں گے وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اور جب آ جاتے ہیں سکون ہو جاتا ہے. اور اس موقع پر جو ہے تو اہل بیت معلوم کرنا تھا کہ اہل بیت کون ہیں. کیا کہنے. عام طریقے سے اگر پوچھئے گا تو اہل بیت کے لیے کہتا ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ اہل بیت ہیں. جی. آپ کی فیملی آپ کے اہل بیت ہیں. تو نبی کریم کی جتنی بڑی فیملی ہے وہ یقیناً ان کے اہل بیت ہیں. اس لیے اختلاف تھا اس میں اہل بیت میں معین کرنا کسی کے لیے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ معین کرنی چاہیے. وہ گھر میں جتنے ہیں سب اہل بیت میں ہیں. اگر جو ہے یوں ان کی بات سمجھ میں آتا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں جو گھر میں ہو گھر میں والا اہل بیت کہا جائے گا, لیکن سرکار نبی کریم کے لیے اللہ نے گھر میں ایک گھر کا اہتمام کیا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ گھر میں وہ گھر کا اہتمام اس طریقے سے کیا کہ گھر میں ہو اور چادر کا گھر ہے. کیا کہنے. جس چادر کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں ورنہ اس چادر میں اگر دیکھا جائے تو ایک کے لیے کفایت کر سکتی ہے. 2 آ گئے, 3 آ گئے, 4 آ گئے, مثلاً آخر کتنے آئیں گے. جی بالکل. اللہ نے گویا چادر کا گھر, اور اس کی دلیل یہ کہ یہ گھر الگ سے ہے. دلیل یہ ہے کہ جناب حضرت جبرائیل جب اس دروازے پہ آتے تھے تو ہمیشہ آپ جو ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے اجازت مانگتے تھے. بالکل. خانہ زہرا میں جناب جبرائیل یوں ہی نہیں داخل ہوتے ہیں بلکہ باہر دروازے پر. لیکن اس دن جس دن چادر کا گھر بنا ہے جناب جبرائیل جو ہے اس دروازے سے اندر آتے ہیں, اور آنے کے بعد جو اس چادر کے پاس کھڑے ہو کر کے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں کیا میں بھی آ سکتا ہوں. گویا جناب حضرت جبرائیل نے بھی اپنے عمل سے بتایا کہ آج گھر یہ مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ نورانی چادر کا گھر ہے. اس میں جو آ گئے ہیں وہ اہل بیت. کیا کہنے. اور مقصد یہی تھا کہ بتایا جائے کہ کون اہل بیت. اچھا, اس میں میں جاننا یہ بھی چاہوں گا کہ عموماً سوال بھی اٹھتے ہیں, اور یہ سوال بھی ایک سوال ہے کہ ازواج رسول اہل بیت ہیں, اہل بیت میں شامل ہیں, اور اگر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. جی. کہ وہ اس کی دلیل یہی کہتے ہیں کہ بیت یعنی گھر. جی. گھر جب گھر ہے تو اس گھر میں جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں. بالکل. اور ہم نے بتا دیا کہ ٹھیک گھر میں گھر ہے. جی. جو اور جب اہل بیت کا لفظ آیا ہے آیت میں تو اس گھر پر آنے کے بعد جو جناب حضرت جبرائیل نے جو اجازت مانگی ہے. ایک بات. دوسرے, عام طور سے ہم اہل بیت کو جب کہتے ہیں اور ان کے لیے سلام پڑھتے ہیں تو زیارتوں میں اہل بیت النبوہ, ایک ہوتا اہل بیت النبی. تو ٹھیک ہے, اہل بیت نبی جو ہیں آپ مٹی کا جو گھر بنا ہوا ہے اس میں جو ہیں اہل بیت نبی کہہ لیجیے. لیکن اہل بیت نبوت, نبی ایک گھر کی 4 دیواری میں رہ سکتے ہیں لیکن نبوت 4 دیواری میں نہیں ہوتی. کیا کہنے. سبحان اللہ. نبوت 4 دیواری میں نہیں ہو سکتی ہے. جب وہ 4 دیواری میں نہیں ہو سکتی ہے تو ان کو جب ہم سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یعنی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارا 12واں امام بھی اہل بیت میں ہے. بالکل. جبکہ جس میں نبی رہے ہیں جس گھر میں اصلاً اس میں وہ گھر ہی نہیں تھا. جب آپ 250-300 سال کے بعد جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً وہ گھر نہیں ہے, وہ دیوان, اور وہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں, وہاں رہے نہیں ہیں. نہ کہ وہی بلکہ باقی ائمہ بھی, باقی ائمہ کو بھی دیکھا جائے تو وہاں نہیں رہے ہیں. امام حسن امام حسین کو دیکھ لیں,
بس اتنے تک، اس کے بعد کا ایمان کو اس گھر میں نہیں رہے ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں ہیں. لیکن اہل بیت یعنی اہل بیت نبوت والے، نبوت کا جو گھر ہے اس گھر میں رہنے والے مسجد اہل بیت ہیں، باقی کوئی دوسرے اس میں نہیں، لہٰذا ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا جا سکتا. علامہ صاحب میں اس میں ایک سوال یہ بھی جاننا چاہوں گا، قرآن صامت اور قرآن ناطق میں کیا فرق ہے؟ خیر وہ تو لفظ ہی ہے، اس کا فرق جو ہے سمجھ میں آتا ہے. قرآن ناطق لفظ ہی ہے، خاموش قرآن اور بولتا ہوا قرآن. کیا کہیں؟ خوب، اس کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مشہور ترین حدیث جس کو بہت ہمارے معاشرے میں دہرایا جاتا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور شروع میں بالکل جو آپ نے حدیث پڑھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، بالکل دونوں میں تھوڑا سی بات کہوں، لیکن ایک اہم ہوگا انشاءاللہ سامعین جو ہے اس سے محظوظ بھی ہوں گے، اور ایک بات ان کے ذہن میں آئے گی کہ نبی کا یہ فرمانا کہ علی قرآن کے ساتھ میں ہے اور قرآن علی کے ساتھ میں کیا ہے. کہنے؟ دوسری حدیث میں نے کل ہی مطالعہ کر رہا تھا، اس میں کہ علی قرآن اور حق کے ساتھ میں، حق اور قرآن علی کے ساتھ میں، کیا کہنے؟ اور یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یردا علی الحوض، کہ دونوں ساتھ اتنے ساتھ ہیں کہ حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ آئیں گے. یعنی دنیا حوض کوثر پر ساتھ رہیں گے، دنیا کے اختتام تک جو ہے جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ہی میں رہیں گے. اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں پڑھی اس میں بھی یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان میں کتاب خدا اور اپنی عطرت اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اس کے لیے بھی یہی آخر میں ہے کہ اگر آخر سے پہلے والا جملہ کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو لن تضلوا بعدی. بالکل اس لن تضلوا بعدی پہ ایک بات کروں پھر اصل بات کہتا ہوں. لن تضلوا بعدی کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ ہرگز. اس کے لطافت کو میں تھوڑا سا بتا دوں جی کہ اردو میں ایک نہیں ہے، بس بالکل انکار کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا، بالکل، لیکن اس نہیں میں کتنی جان ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسی حیثیت کا آدمی بول رہا ہے اتنی ہی جان ہو، بالکل، یا زیادہ سے زیادہ کس لب و لہجے میں انکار کر رہا ہے اس سے آدمی سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہاں میں تبدیل نہیں ہو جائے گی. بچہ بھی انکار کرتا ہے، نہیں ڈانٹ پڑی ہاں میں تبدیل آتی ہے، جوان لڑکا بھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو قوی ہو یا بڑی شدید ہو آدمی، ہو سکتا ہے کہ نہ بدلے، لیکن بدل سکتی ہے. عربی زبان میں نہیں کے لیے، انکار کے لیے 4 لفظیں ہیں. جی مثلا ما نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے. لا نفی اور نہیں کے لیے آتا ہے. لم نفی اور نہیں کے لیے آتا ہے. اور لن بھی. لیکن لن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں لن کے ذریعے سے انکار کیا جاتا ہے وہ علامت ہے کہ یہ ایسا انکار ہے جو ہاں میں تبدیل ہونے والا نہیں ہے. نہیں مطلب اس کا گنجائش نہیں کوئی. جیسے جناب موسیٰ نے اپنی قوم کی بات کی، پروردگارات ہماری قوم دیکھنے کو کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. تو قرآن نے کیسے منع کیا تھا؟ لن ترانی، لن ترانی، جیسے لن تضلوا. لن ترانی یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے لن کا تو تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے ہرگز نہیں. یعنی یہ وہ نہیں ہے جو ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. گویا سرکار نبی کریم نے لن کا استعمال کر کے ضمانت دی ہے کہ اگر اس سے تم متمسک ہو جاؤ گے تو یقین رکھو کہ گمراہی تمہارا مقدر کبھی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً تمہارا انجام جنت ہوگا. بالکل. تو قرآن اور اہل بیت یقیناً ساتھ میں ہیں. پہلی بات کرتا ہے کہ میں نے شاید اس سے پہلے کس پروگرام میں کہا تھا، مگر حدیث آ گئی تو میری کہی ہوئی بات یاد رہتی ہے، لیے یاد دلا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ علی ہیں اور علی قرآن کے ساتھ میں ہیں. اس لیے بھی اس موقع پر ہمیں قرآن کو اہمیت دینا چاہیے، اس کے پڑھنے کے لیے بھی.
اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی کہ ایک علی کا چاہنے والا، ایک علی سے محبت کرنے والے کے لیے یہ بھی ایک توفیق الہی ہے بے شک کہ اگر تم 1400 برس بعد بھی ہو اور ابھی تم چاہتے ہو کہ میں علی کو دیکھوں تو قرآن کھول لو، کیا کہنے، کیا قرآن کھولو، کیا کہنے، علی قرآن کے ساتھ میں ہیں کیا اور قرآن علی کے ساتھ میں ہے۔ اگر علی ہو سامنے قرآن نہ ہو تو گویا کہ وہی آپ نے کہا قرآن ناطق ہیں، یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں، بے شک اور اگر وہ علی سامنے نہیں ہیں اور ہم علی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن صامت ہے، لیکن پڑھتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں تو اگر پڑھیں گے بھی تو لگے گا کہ واقعاً کہ علی ہی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً چہرے علی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پیغام علی بھی اس سے پہنچتا رہے گا۔ کیا کہنے۔ اور علامہ صاحب اس میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے اس کی تشریح اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے کی؟ ظاہر ہے قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں، اگر آدمی یہی جاننا چاہے کہ براہ راست ہم قرآن کو پڑھ کر کے حکم کو معلوم کر لیں تو ایک نماز بھی وہ نہیں معلوم کر سکتا، بالکل بالکل ایسے ایک وہ نماز بھی نہیں معلوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر اس میں نماز کا ہے، ذکر اس میں رکوع کا ہے، ذکر اس میں سجود کا ہے، مگر رکعتیں نہیں ہیں، رکعات اس میں نہیں ہیں، 3 رکعت اور 4 رکعت، 5 رکعت مثلا۔ حقیقی معنوں میں یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ عرش کی زینت تھے، کیا کہنے، اور صرف نہیں کہ عرش کی زینت تھے بلکہ تسبیح و تحلیل الہی میں مصروف بھی تھے۔ اس کے لیے خالی ایک لفظ کہہ کر کے کہ ایک کفایت کرتا جاننے کے لیے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے۔ بالکل یہ سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور ان کا نام احمد ہے۔ احمد کیوں جب آئے ہیں تو وہ تو احمد نہیں ہیں، وہ تو محمد ہیں، محمد، اگر ان کے ناموں میں سے احمد ہے اور قرآن میں ہے اس طریقے کا، لیکن جب آئے اس دنیا میں ان کا نام محمد رکھا گیا، جو میں نے بتایا کہ یہ پہلے سے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ نام بھی اس بات کی دلیل بنتا ہے۔ احمد کے دیکھیں ہمارا نام ہماری پہچان کے لیے ہوتا ہے، ہمارے والدین ہمارا نام رکھتے ہیں تاکہ ہماری پہچان بن سکے، اس لیے کہ نام ہے ذات تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ایک آدمی، نیا آدمی آ کے بیٹھا تو کوئی بھی کسی پوچھے کہ یہ کون صاحب ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے اس ذات کو دیکھ لیا، اگر جان نہیں رہے کہ کون صاحب ہیں، نام بتایا جائے گا تو اب اس کے بعد جب کبھی بھی دکھائی دیں گے تو چونکہ نام ہے، اس نام کے ذریعے سے اس ذات کو ہم پہچان لیں گے۔ نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا، ہمارے نام ہماری پہچان کے لیے ہوتے ہیں، مگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے ناموں کو دیکھا جائے تو ان سب کے نام جو ہیں ان کے کام ہیں، بالکل جو ان کے کام، جیسے اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام غفور، بڑا بخشنے والا، اس کا کام ہے۔ رزاق کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن یہ اس کا کام ہے۔ ستار، عیبوں کا چھپانے والا، یہ اس کا کام ہے۔ رحیم، رحم کرنے والا، اس کا کام ہے۔ کریم، کرم کرنے والا، جتنے اس کے نام کو دیکھا جائے تو وہ سب نام اس کے کام ہیں، تاکہ ہم جیسوں کو جیسے کام کی ضرورت ہو اسی کام کی نسبت سے اللہ کے نام کو لے لیا جائے۔ کرم کی ضرورت ہے یا کریم کہہ کے پکارا، رحم کی ضرورت ہے یا رحیم کہہ کے پکارا، رزق کی ضرورت ہے یا رزاق کہہ کے پکارا۔ مثلا احمد نام رکھا ہے، یہ نام یعنی ان کا کام، احمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا، کیا کہنے، جو بہت زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ تو جناب حضرت عیسیٰ کی یہ کہنا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ہے
اور احمد ہے، تعریف کیا کہنا، اللہ کی کر رہا ہے عالم نور میں، کیا کہنے، سبحان لیکن جب یہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کی تعریف اللہ نے کی، اللہ نے کی، بے اللہ نے کی۔ بے شک، یہ اللہ کی تعریف کریں تو احمد ہیں، اللہ ان کی تعریف کریں تو یہ محمد کیا ہیں۔ کہنے، سبحان تو وہیں سے ہیں، انہی نے جو ہے عبادتیں اللہ کی ہیں۔ آپ نے کہتے کیسے وضاحت کی، کیسے تشریح کی ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے تمام احکام کی۔ میں اس کے لیے بھی قرآن سے یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی انشاءاللہ سامعین کے لیے ایک مفید رخ ہوگا جی، کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ بے شک، دیکھیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اگر غور کریں تو عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن عربی لغت کے اعتبار سے بھی ہے تو کاملاً ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے جی، کہ جو عربی لغت میں اس کا معنی ہو اسی معنی میں، بلکہ یہ الہی زبان ہے، اس کا ایک الہی معنی بھی ہے، بالکل، اس کا ایک الہی معنی ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، بالکل، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو نور کے معنی اگر لغت میں دیکھنے کے لیے جائیں گے تو بھائی چراغ ہے، چراغ ہے، یہ بالکل، آپ کے سامنے لائٹ جل رہی ہے، یہ نور ہے، بے شک، روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نور ہے۔ بالکل، اللہ کیا اسی نور کو کہا جائے گا؟ ہم، یقین اس کا معنی بالکل الگ ہے، بالکل، اس نور سے ہم اس کو نہیں ملا سمجھا سکتے ہیں۔ یا مثلا خود قرآن میں لفظ الہ ہے، جی، لفظ الہ یا اللہ، تو جب قرآن نازل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ الہ عربی میں پایا نہیں جاتا تھا، جی، پایا جاتا تھا، مگر اس کا ایک معنی تھا، جی، اور سارے کے سارے جتنے لوگ تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اسے الہ کہتے تھے کہ ہمارا الہ ہے۔ تو ان کے نزدیک لفظ الہ کا معنی وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت ہے، جی، اور اس کو کہہ رہے ہیں الہ ہے۔ تو اگر وہی معنی ہوتا لفظ الہ کا قرآن میں تو سارے کافر مشرک کہتے تو ہم بھی مانتے ہیں جی، کہ بالکل، اللہ کے ہم الہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کیا کرتے ہیں، بالکل، ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو الہ اور اللہ کا استعمال کیا اس کا معنی الگ ہے۔ بالکل، سبحان تو اللہ، قرآن میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یقیناً اس کا حل ہم جیسوں کے لیے لغتوں سے بھی ہوتا ہے، مگر ہر چیز کا حل لغت ہی سے نہیں ہے، بالکل، اس کا معنی اللہ نے خود اپنا، اس کو ہم کہیں الہی معنی ہے۔ تو جب الہی معنی ہے تو الہی معنی کو زمینی آدمی بتائے گا بھی نہیں، اسے الہی نمائندہ بھی ہونا کیا چاہیے، کہنے، سبحان اللہ، سبحان اس الہی معنی کو بتانے کے لیے نمائندہ بھی الہی اسی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، اس لیے اپنے نمائندوں کے بارے میں اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، بلکہ کہتا ہم نے بھیجا، تاکہ یہ بھیجنے کا تصور ہے کہ میری طرف سے ہیں، کیا کہنے، یہ میری طرف سے ہیں سبحان اللہ، الہی۔ اسی لیے جب امام کے دور میں، غالباً چھٹے امام کے دور میں، ایک زندیق نے تضاد قرآن لکھ دیا کہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، ایک آیت کچھ کہتی ہے، دوسری آیت کہتی ہے کچھ کہتی ہے، تو جب امام تک کی بات پہنچی تو اس کے شاگرد کے ذریعے سے پہنچایا، مشہور ترین واقعہ پہنچایا کہ بھائی مجھ سے کہو کہ اچھا خالی اتنی بات کہہ دینا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ جو تضاد لکھے ہو وہ اللہ کی مراد میں تضاد ہے یا جو تم نے سمجھا ہے اس میں تضاد اس ہے؟ میں تضاد، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مراد میں تضاد ہے، تو اس نے کہیں الگ مراد لیا ہے، کہیں الگ مراد لیا ہے، تو خالی اس سے یہ پوچھنا کہ اللہ کی مراد تمہیں پتہ کہاں سے چلی؟ کیا کہنے، کیا، اللہ کی مراد کیسے تمہیں معلوم ہو سکتا؟ بالکل، بالکل، اور اگر تمہاری سمجھ میں اختلاف آتا ہے کسی سے مراد ہو سکتا ہے اور اس سے مراد ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا تضاد نہیں ہے، تمہارے سمجھ میں تضاد ہے۔ سمجھ میں تضاد۔ اور ہم اس وقت علامہ صاحب بریک پہ جانا، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس گفتگو یہیں سے شروع کریں گے، مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔